بسم الله الرحمن الرحيم. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. عن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کو ایک قانون کی طرح بنایا ہے کہ دین اسلام زندگی کے ہر موڑ پر ایک چراغ کا کام دیتا ہے کہ زندگی کے جو بھی مراحل ہو، زندگی کے جو بھی دشواریاں ہو، اسلام ایسی دشواریوں میں اور ایسی صعوبتوں میں، ایسی مشکلات میں ایسا کام دیتا ہے جیسا اندھیرے میں ایک روشنی، ایک چراغ کام دیتی ہے. تو جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ہر قسم کے لوگ بستے ہیں کہ یہاں پر مسلمان بھی زندگی گزارتا ہے، ہندو بھی زندگی گزارتا ہے، کرسچین بھی زندگی گزارتا ہے، بدھ بھی زندگی گزارتا ہے، کہ ہندوستان میں ایک ہر قسم کے مذہب والے زندگی گزارتے ہیں. ہندوستان کو پچھلے زمانے میں سونے کی چڑیا نام دیا گیا تھا کہ ہندوستان میں اتنا زیادہ سونا، چاندی، جائیداد اور اسی طریقے سے ہیرے جواہرات اتنے تھے اور ایسا مالدار ملک تھا کہ اس کو سونے کی چڑیا نام دیا گیا تھا. تو اس وقت میں یہاں پر انگریز کی ایک نگاہ پڑی کہ اس ملک کو ہمارے حوالے کر لیا جائے، یہاں کے لوگوں کو ہمارا غلام بنا لیا جائے. یہاں کے لوگ عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں کے لوگوں کے پاس کوئی زیادہ تر عقل بھی نہیں ہے، بھولے بھالے ہیں. تو یہاں پر ان لوگوں کی نگاہ پڑی. تو یہ تو تاریخ ہم لوگ ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں کہ ہندوستان کیسے آزاد ہوا، انگریز کب آیا، کیسے ہوا، کیا ہوا، تمام چیزیں معلوم ہے. گزشتہ سال ہم لوگ 75واں آزادی کا دن بنا کر آئے ہیں. اگست 15 کو جو دن گزرا ہے وہ 75 سال پورے ہو گئے ہندوستان کو آزاد ہو کر. ابھی ریپبلک ڈے آنے والا ہے. آنے والے اگلے جمعرات کو ہندوستان میں ریپبلک ڈے منایا جائے گا کہ ریپبلک ڈے کو ہمارے ہندوستان میں جو نام دیا جاتا ہے وہ جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے، ڈیموکریسی کہتے ہیں. تو یہ بنیاد کیوں رکھی گئی؟ یہ ایک تاریخ ہے. جب ہندوستان میں انگریز آیا
اتنا تشدد کیا، اتنا ظلم کیا، اس کے اندر مسلمان مارے گئے، غیر مارے گئے، تمام لوگ مارے گئے، کتنے لوگ، کتنے بڑی عورتیں بیوہ ہو گئی، اور کتنے بچے یتیم ہو گئے، اور کتنے خون کے ندیاں بہائی گئی، تب جا کر یہ ہندوستان آزاد ہوا۔ جب ہندوستان کے ایک قانون کو بنانے کا موقع آیا، ہندوستان میں کیا قانون چلایا جائے، ہندوستان میں کیا رولز اینڈ ریگولیشنز رکھی جائیں، تو اس وقت میں تمام لوگ مل کر یہ بات طے پائے کہ ہندوستان کے آزاد کرانے میں ہر قوم نے حصہ لیا ہے۔ یہاں پر صرف مسلمانوں نے قربانیاں نہیں دی، یا صرف ہندوؤں نے قربانی نہیں دی، یا صرف سکھوں نے قربانی نہیں دی، بلکہ تمام لوگ مل کر جب محنت کیے، کوشش کیے، انگریز کا مقابلہ کیے، تو ہندوستان آزاد ہوا۔ تو اب یہاں کا قانون اور دستور بھی ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں کا رہنے والا ہر آدمی اپنے مذہب پر پورے طور پر عمل کر سکے، کہ وہ اپنے مذہب پر پورا عمل کرے۔ مسلمان ہے تو وہ ٹھیک سے نماز پڑھ سکے، مسلمان ہے تو وہ اپنے مذہب پر پورے طور پر چل سکے، ہندو ہے تو وہ اپنے مذہب پر پورا چل سکے، کرسچین ہے تو وہ اپنے مذہب پر پورا چل سکے۔ ایسا ایک دستور بنایا جائے، ایسا ایک قانون بنایا جائے، تو اس وقت میں تمام لوگ، ہمارے بزرگان دین میں سے علماء تھے، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تھے، ایسے بہت سارے علماء اس وقت موجود تھے، سب نے یہ بات طے پائی سب کے سامنے کہ یہاں کا قانون ایک ڈیموکریسی بنایا جائے، جمہوریت والا قانون بنایا جائے، کہ یہاں پر ہر آدمی اپنے مذہب پر پورے طور پر عمل کر سکے، اس کو اپنے مذہب پر چلنے کے لیے کوئی چیز آڑ نہیں آنی چاہیے۔ ایسا ایک دستور، ایسا ایک قانون ہندوستان میں بنایا گیا، 1950 جنوری 26 کو بنایا گیا۔ اب اس کے بعد آپ لوگ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، اسلام جمہوریت کی تعلیم دیتا ہے، مساوات کا درس دیتا ہے، سب کو لے کر چلنے کا درس دیتا ہے، اگرچہ حکومت اللہ ہی کی ہے، ان الحکم الا للہ، دنیا کا مالک اللہ ہے، زمین کا مالک اللہ ہے، آسمان کا مالک اللہ ہے، چاند ستاروں کا مالک اللہ ہے، دنیا میں ذرے ذرے کا مالک اللہ ہی ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھیج کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کیف تعملون، کہ تم دنیا میں جا کر کیسے عمل کرو گے۔ میں ایک علاقے کا کونسلر بن گیا، میں ایک علاقے کا ایم ایل اے بن گیا، میں ایک علاقے کا ایم پی بن گیا، میں ایک علاقے کا سی ایم بن گیا، میں ایک علاقے کا پریزیڈنٹ بن گیا، تو یہ وقتی طور پر حکومت ہے۔ کوئی آدمی وہاں حاکم بنتا ہے، کوئی پریزیڈنٹ بنتا ہے، کوئی پی ایم بنتا ہے، ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہتا، کبھی نہ کبھی اس کی موت ضرور آئے گی، کبھی نہ کبھی اس کی آنکھیں بند ہوں گی، کبھی نہ کبھی اس کی سانسیں رک جائیں گی، کبھی نہ کبھی اس کے دل کی دھڑکن ختم ہو جائے گی، اس کا رزق ختم ہو جائے گا۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں میری بنائی ہوئی زمین میں، میرے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے تمہارے لیے کچھ وقت کے لیے حکومت ملی تھی، تمہیں بادشاہت ملی تھی، تم نے کیسے حکومت کی، اللہ یہ بطور امتحان کے دیکھنے کے لیے یہاں پر دنیا میں بھیجا ہے۔ اب دنیا کے اندر دیکھنا، اسلام میں ایسے ایسے واقعات اور ایسے ایسے تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، تو جمہوریت کی بنیاد تو سمجھ میں آ گئی کہ یہاں قربانی دینے والا ہر آدمی، قربانی دینے والے ہر مذہب، اس کے لیے پورے طور پر عمل کرنے کے لیے آسانی ہو، سہولت ہو، اس کو کوئی دشواری نہ ہو، اس طور پر ملک کا دستور بنایا گیا۔ اب ہمارے زندگیوں میں، ہماری سیرت میں، ہمارے نبی کی زندگی میں، ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے، سیرت کو اٹھا کر دیکھیں گے، مساوات کا درس، سب کو لے کر چلنے کا درس، سب کے ساتھ برابری کرنے کا معاملہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دیا ہے، شاید کہ دنیا میں کسی نے ایسا درس دیا ہوگا۔ ایک مثال اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا کہ اللہ
اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیے تھے، اسی وقت میں مکے میں ایک سیلاب آیا جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی دیواریں منہدم ہو گئی، گر گئی تھی۔ اس وقت میں حجر اسود بھی نیچے گر گیا تھا۔ تمام لوگ اپنے اپنے پیسوں کو ڈال کر، اپنی اپنی رقم کو ڈال کر مکہ کی تعمیر کیے، یعنی کہ بیت اللہ کی تعمیر کیے، اللہ کے گھر کی تعمیر کیے۔ اب باری آئی بیت اللہ میں، کعبۃ اللہ میں حجر اسود کو رکھنے کا۔ اب وہاں ہر قوم والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو رکھوں گا، ہماری قوم والے رکھیں گے، ہمارے مذہب والے رکھیں گے، ہمارے خاندان والے رکھیں گے۔ سب طرف سے جھگڑا ہونے والا تھا، جنگیں ہونے والی تھی۔ اب وہاں پر تلواریں اٹھنے والی تھی، خون کے ندیاں بہنے والی تھی۔ آخرکار ایک بوڑھے آدمی نے جو تجربے کار تھا، جو زیادہ عقل رکھنے والا تھا، اس نے لوگوں سے کہا، اے لوگوں، ہم لوگ یہ فیصلہ کریں گے، کل صبح میں مکہ میں جو سب سے پہلے تشریف لائے گا، سب سے پہلے مکہ میں کعبۃ اللہ میں جو داخل ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا اس کے فیصلے کو ہم مان لیں گے۔ تمام لوگ اس بات پر متفق ہو کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اب رات کو سب لوگ آ کر انتظار کرنے لگے، وہ کون آئے گا سب سے پہلے، وہ کون سا آدمی آئے گا، وہ کون آئے گا جس کے فیصلے پر ہم تمام کو لبیک کہنا پڑے گا، وہ کون آدمی آئے گا جس کی وجہ سے یہ جھگڑا نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے یہ لڑائیاں نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے یہ خون کی ندیاں نہیں بہیں گی۔ سب لوگ انتظار میں تھے۔ صبح میں اٹھ کر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں تشریف لانے والے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس وقت تمام لوگوں نے دیکھ کر یہ کہا، یہ ھذا امین، ارے یہ آدمی تو آمین ہے، یہ آدمی سچا ہے، صادق ہے، امانت دار ہے، یہ آدمی جو فیصلہ کرے گا اس فیصلے کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا تھا جب ابھی نبوت نہیں ملی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اندر آئے، معاملے کو دیکھے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک چادر لے کر آؤ۔ وہ چادر کے اندر حجر اسود کو رکھ دیا گیا۔ اب تمام قوم کے لوگوں کے بڑے سرداروں کو بلایا گیا، تو تمہاری قوم کا سردار ہے تو تو آ جا، تیری قوم کا جو بڑا ہے تو آ جا۔ تمام لوگوں کو بلایا گیا، تمام لوگوں سے کہا کہ چادر کو پکڑ کر حجر اسود کی جگہ تک لے کر آؤ۔ اب وہاں تک سب لوگ لے کر آئے۔ اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو رکھ دیے۔ یہ تھا مساوات کا درس، یہ تھا سب کو لے کر چلنے کا درس، یہ تھا میرے آقا کے اخلاق، یہ تھی میرے آقا کی تعلیم جو ہمارے لیے 1400 سال پہلے جمہوریت کا درس دے کر گئے ہیں، ڈیموکریسی کا درس دے کر گئے ہیں، سب کو لے کر چلنے کا درس دے کر گئے ہیں۔ قربان جائیے میرے آقا پر۔ اگر چاہتے تو خود اٹھا کر رکھ سکتے تھے، اگر چاہتے تو یہ چادر نہیں رکھتے تھے، لیکن معلوم تھا کہ آنے والی قوم میری امت قیامت تک آنے والی ہے کہ سب کو لے کر چلنے کا درس ان کو سکھانا ہے۔ یہ تھی میرے نبی کی تعلیم۔ ایسے ہی ہمارے صحابہ میں سے حضرت امیر معاویہ، اللہ کے نبی کے صحابی میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ معاہدہ ہوا کہ دونوں کے درمیان ایک معاملہ ہوا کہ یہاں پر جنگ ہونی چاہیے۔ اب معاملہ پورا ہونے سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ملک میں جا کر خبرگیری لے رہے تھے۔ دونوں کے درمیان جب جنگ ہوتی ہے، جنگ ہونے سے پہلے ایک معاہدہ ہوتا ہے، اگریمنٹ ہوتی ہے۔ اب وہاں وہ اگریمنٹ سے پہلے کوئی کارنامہ نہیں کرنا جنگ کا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے، وہ معاملہ پورا ہونے سے پہلے ہی وہاں جا کر وہاں کے حالات دیکھ کر آنے لگے۔ اب یہ بات ایک اللہ کے نبی کے صحابی کو معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ ایسا کر رہے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت امیر معاویہ کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا غدر لا غدر وفاء لا غدر۔ اللہ کے نبی نے کہا، کیا تم نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں سنا؟ کیا تم نے اللہ کے نبی کی تعلیم کو نہیں سنا؟ جب کسی قوم کے درمیان جب جنگ ہوتی ہے تو جو وعدہ ہوتا ہے، جو معاہدہ ہوتا ہے، وہ پورا ہونے سے پہلے جنگ کے کوئی کارناموں کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہ شہر میں سے واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، صحابی کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں پیش آیا۔
اس وقت میں سمرقند ایک ملک تھا، سمرقند میں جا کر مسلمانوں نے جنگ کر کر ایک فتح حاصل کر لی۔ اب وہاں مسلمان زندگیاں گزارنے لگے، مسلمان فتح ہو گئے، جنگ جیت گئے، فتح حاصل ہو گئی۔ اب لوگ وہاں رہنے لگے، بادشاہت کرنے لگے، وہاں پورے لوگ زندگیاں گزارنے لگے۔ کئی عرصہ گزرنے کے بعد وہاں کا ایک آدمی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ تمہارے لوگ اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر ہمارے ملک پر قبضہ کیے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل نہیں کیے ہیں۔ یہ بات حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچی تو عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا کیا غلطی ہوئی ہے ہمارے لوگوں سے بتاؤ۔ کہا جب کوئی قوم مسلمانوں کی قوم حملہ کرنے کے لیے آتی ہے سب سے پہلے ان کو دین کی دعوت دیتی ہے، جب دین کی دعوت سے انکار کرتے ہیں تو ان کو ٹیکس کا مطالبہ کیا جاتا ہے، ان کو جزیہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے، وہ بھی انکار کر دے تیسرے نمبر پر جنگ کا نمبر آتا ہے۔ انہوں نے پہلی کی دو باتوں کو چھوڑ کر تیسری بات پر عمل کر کر ہم پر ظلماً ہمارے شہر پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب دیکھیے اسلام کی تعلیم پر ہم لوگوں کو قربان ہونا چاہیے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سمرقند کے گورنر کو خط لکھتے ہیں اگر یہ بات سچ ہے، اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو فوری طور پر آپ وہاں کے مسلمانوں کو شہر خالی کرا دو، شہر خالی کرا دو وہاں سے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلیم کو چھوڑ کر انہوں نے عمل کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ کر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو اب یہ وہاں پر گئے، جیسے ہی ان کو یہ بات پہنچی تو مسلمانوں نے وہ پورا کا پورا شہر خالی کر کر باہر آ گئے، اور وہاں اس واقعے کو دیکھ کر جتنے لوگ سمرقند میں رہتے تھے سب مسلمان ہو گئے۔ تو یہ تعلیمات ہمارے نبی علیہ السلام ہم کو دیے ہیں، یہ تعلیمات، یہ درس، یہ مساوات کا درس اللہ کے نبی علیہ السلام ہم تمام کو دیے ہیں۔ تو آپ دیکھیے آج دنیا کے اندر جمہوریت کے نام پر، ڈیموکریسی کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ جو ہندوستان انگریزوں کے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، جو ہندوستان کو انگریزوں نے پورے اپنے قبضے میں لے رکھا تھا، ہمارے علماء دیوبند نے، علماء ہند نے، مسلمانوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر، اپنے بچوں کو قربان کر کر، اپنے بچوں کو یتیم بنا کر، اپنے بیویوں کو بیوہ بنا کر، اپنے خون کے ندیوں کو بہا کر ہندوستان کو آزاد کیا تھا۔ آج مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا رویہ بھی بہت زیادہ ہے، قربانیاں بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہو سکتا ہے آج ہندوستان کے اندر سازشوں کے طور پر مسلمانوں کے تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے بزرگان دین کے ناموں کو ختم کیا جا رہا ہے، تم لوگ کتابوں کو جلا سکتے ہو، کتابوں کو ختم کر سکتے ہو، کتابوں سے ہمارے بزرگان دین کے ناموں کو نکال سکتے ہو، تاریخ کو مسخ کر سکتے ہو، لیکن آج بھی مالٹا کی جیل گواہ دے رہی ہے کہ مالٹا کی جیل چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ یہاں پر کئی سارے علماء کو قید و بند کی زندگی گزارنے پر انگریز نے مجبور کیا تھا، اور مالٹا کی جیل کے ساتھ ساتھ شاملی کا میدان اور اسی طریقے سے میرٹھ کے درخت اور میرٹھ کی سڑکیں آج بھی گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کے لاکھوں کے لاشیں گرا کرتی تھی، یہاں پر لاکھوں کے مسلمانوں کو جلایا گیا تھا، یہاں پر ہزاروں کے مسلمانوں کو سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے کے بعد آج یہ ہندوستان آزاد ہوا، یہ شاملی کا میدان بھی گواہی دے رہا ہے، یہ مالٹا کی جیل بھی گواہی دے رہی ہے، یہ تمام چیزیں آج گواہی دے رہی ہے۔ لیکن آج افسوس کہ آج اسی ہندوستان میں 75 سال گزر گئے، مسلمان کو ہندوستان کا وفادار آج تک ہم ثابت نہیں کر سکے۔ آج مسلمانوں کے وجود پر ایک سوالیہ مارک لگا دیا گیا کہ مسلمان یہاں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، مسلمان کا کیا وجود ہے، کہ جنہوں نے آزاد کرانے میں اپنے خون کی بازیاں لگا دی، جنہوں نے آزاد کرانے میں اپنے بیویوں کو قربان کر دیا، اپنے بیویوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، جتنے شہداء علماء شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد انگریزوں نے آ کر ان علماء کے بچوں کو مال کی لالچ دے کر انگریز عیسائی بنانے کی سازشیں کیے تھے۔ یہ ہوتا ہے جمہوریت جو ہمارے علماء نے، ہمارے صحابہ، اللہ کے نبی کے صحابہ نے سکھایا۔
تو اتنے بڑے بڑے قربانیاں دینے کے بعد جمہوریت کی بنیاد رکھنے کی وجہ ہی آف دا پیپل، فار دا پیپل، ٹو دا پیپل، جتنے چیزیں بتائی جاتی ہیں یہ لوگوں کے ہی کے لیے ہیں، تمام لوگوں کے لیے ہیں، لوگوں کی حکومت۔ یعنی جمہوریت کا معنی کیا؟ لوگوں میں سے ہی کوئی حاکم بنے گا، لوگوں میں سے ہی قانون بنائے جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں آج بنائی گئی ہے، 1950 میں ہی بنائی گئی، لیکن آج ہندوستان کے اندر ہمارے لیے جو دشواریاں پیش آ رہی ہیں، اگر ہمارے بزرگان دین کو معلوم ہوتا، اگر ہمارے اکابر کو معلوم ہوتا، اگر ہمارے علماء دیوبند کو معلوم ہوتا، اگر ہمارے علماء ہند کو معلوم ہوتا کہ آزاد ہونے کے 50 سال بعد، آزاد ہونے کے 75 سال بعد یہاں کے مسلمانوں کے عورتوں کو پردہ کرنے پر روکا جائے گا، قربانی پر روکا جائے گا، مساجد پر پابندی لگائی جائے گی، پردہ کرنے پر پابندی لگائی جائے گی، مسلمانوں کے مساجد پر حملہ کیا جائے گا، مسلمانوں کے مدارسوں پر حملہ کیا جائے گا، مسلمانوں کے وجود پر حملہ کیا جائے گا، تو اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ہمارے بزرگان دین اتنے بڑے بڑے قربانیاں دے کر ہندوستان کو آزاد نہیں کراتے تھے۔ اتنے قربانیاں دے کر، اتنا خون بہا کر، اپنے بچوں کو یتیم کر کر، اپنے بیویوں کو بیوہ کر کر، اور جنگ پر جنگ لڑ کر ہندوستان کو آزاد کرانے کی کیا وجہ تھی؟ اور ڈیموکریسی کی بنیاد رکھنے کی کیا وجہ تھی؟ اور جمہوریت کی بنیاد رکھنے کی کیا وجہ تھی؟ کہ آنے والی ہماری نسلیں، آنے والی ہماری اولاد اسلام پر پورے طور پر چل سکے، ان کو وہ مساجد میں سکون سے نماز پڑھ سکے، مدارسوں میں قال اللہ قال رسول کی صدائیں سکون سے کہہ سکے، اللہ کے احکامات پر صحیح طور پر عمل کر سکے۔ اسی لیے اتنے بڑی قربانیاں دیے ہیں۔ آج جو حاکم بن جاتا ہے وہ حاکم وہ لوگوں کا ظالم بنتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، یعنی کہ عربی کا ایک جملہ ہے، عربی میں کہا جاتا ہے سید القوم خادمہم، لوگوں کا بادشاہ لوگوں کا غلام ہوا کرتا ہے، لوگوں کا بادشاہ لوگوں کا ظالم نہیں ہوا کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، وقت کا امیر المؤمنین، پورے دنیا پر، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیوی کو ایک عورت کے زچگی میں لے کر جاتے ہیں، رات کے وقت میں نگرانی کے طور پر باہر جاتے ہیں، اس آدمی کو جا کر پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے کہ اندر یہاں کمرے سے آواز آ رہی ہے، یہ کیسی آواز ہے؟ وہ کہنے لگا ارے بھائی تمہارا کام دیکھ لو، تمہارے سے کیا لینا دینا ہے۔ حضرت عمر جو وقت کے امیر تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی کیا تکلیف ہے بتا دو، تو اس نے کہا کہ اندر میری بیوی کی زچگی ہونے والی ہے، کوئی عورت ساتھ میں نہیں ہے۔ حضرت عمر جیسا امیر المؤمنین وہاں سے نکلتے ہیں، اپنے گھر کو جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے ایک نیک کام تمہارے حق میں آیا ہے، ایک عورت کی زچگی ہو رہی ہے، تم میرے ساتھ چلو گی؟ تو کہنے لگی اتنا اچھے کام کے لیے کون نہیں جائیں گے۔ وہاں سے نکل کر آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زچگی کے لیے جو چیزیں ضرورت پڑتی ہے، گھی لیے، گڑ لیے، ان تمام چیزوں کو لے کر جا کر وہاں خود چولہا سلگا کر پکا کر وہاں جو عورت تھی اس کے لیے کھانا تیار کرنے والا ایسا بادشاہ اسلام پیش کیا ہے۔ آج دنیا کے اندر ایسا بادشاہ کوئی پیش نہیں کر سکتا، ایسی حکومت کوئی پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دوسرا واقعہ، ایک آدمی اپنے بچوں کے لیے، ایک عورت اپنے بچوں کے لیے کھانا پکا رہی ہوتی ہے، حالانکہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، بچوں کو بہلانے کے لیے، بچوں کو ایک اطمینان دلانے کے لیے چولہے کے اوپر گرم پانی رکھ دیتی ہے۔ بچے یہ سمجھے کہ یہاں پر کھانا پک رہا ہے، یہ سمجھ کر میرے بچے سو جائے کہ کھانا پک رہا ہے۔ حضرت عمر وہاں سے گزرتے ہیں، ارے بھائی کیا بات ہے، بچے رو رہے ہیں، کہے کہ بچے بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جاتے ہیں، وہ عورت بولتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا خیال نہیں رکھے ہیں، ہمارے بارے میں نہیں سوچے ہیں۔ وہ حضرت عمر جو خود سامنے بیٹھا ہوا ہے، آج کا اگر کوئی بادشاہ ہوتا تو کیا کہتا؟ اس کو سزا دے دیتا، اور کہا کہ حضرت عمر کو تمہارے بارے میں کیا معلوم کہ تمہارے پاس اتنی حالتیں ہیں؟ تو کہا کہ وہ ہمارے بادشاہ ہیں، ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، اس عورت کے لیے کھانے کا سامان پورا لے کر آتے ہیں، اپنے اوپر اٹھا کر لاتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو سالم، ان کے جو خادم ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں اٹھا لوں گا۔ تو کہتے ہیں کیا قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے؟
یہ کہہ کر سامان کو اپنے اوپر لے کر چلتے ہیں۔ ایسے بادشاہ اسلام نے پیش کیا، ایسی جمہوریت اسلام پیش کیا، ایسا ڈیموکریسی اسلام پیش کیا، لیکن آج مسلمانوں کے پاس جمہوریت کیا ہے یہ اسلام سکھاتا ہے، جمہوریت پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے یہ اسلام سکھاتا ہے۔ ہمارے اسلام میں یہ بتایا گیا کہ حاکم یہ لوگوں کا غلام ہوا کرتا ہے، یہ لوگوں کا پیسہ کھانے والا نہیں ہوتا، یہ لوگوں کا خون چوسنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں کل قیامت کے دن اگر ان بادشاہوں کو، ان ظالموں کے پیٹوں کو اگر کھولا جائے گا تو ان لوگوں کے پیٹوں سے یہ سیمنٹ نکلے گی، ان لوگوں کے پیٹ سے یہ جو سٹیل ہوتا ہے وہ سٹیل نکلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کے مالوں کو کھا لیا ہے۔ حضرت عمر جیسی مثال کون پیش کر سکتا ہے؟ ان کے سامنے ایک عطر آ گیا، ایک مشک آ گیا، اس کو بانٹنے کا وقت آیا، لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں اس عطر کو بانٹ کر لوگوں میں تقسیم کر دو، کوئی ہے بانٹنے والا، کوئی ہے تقسیم کرنے والا، کوئی آگے نہیں آیا۔ ان کی بیوی حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہا سامنے تھی، انہوں نے کہا کہ میں تقسیم کر دوں گی۔ ایک مرتبہ کہا، حضرت عمر نے جواب نہیں دیا، دوسری مرتبہ بھی کہا کہ میں تقسیم کر دوں گی، اس کے بعد تیسری مرتبہ کہنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے لیے یہ گوارا نہیں، مجھے یہ بات گوارا نہیں لگتی کہ تم اس مشک کو تم بانٹ دو، تقسیم کر دو اور تمہارے ہاتھ میں کوئی خوشبو لگ جائے، اتنی خوشبو تمہارے حق میں زیادہ ہو جائے گی، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ ایسی حکومت، ایسی بادشاہت، ایسی اخلاق، ایسی جمہوریت، ایسی ڈیموکریسی میرے آقا علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے۔ تمام لوگوں کو لے کر چلنے کا درس اسلام دیتا ہے، تمام لوگوں کے ساتھ رحم کرنے کا درس اسلام دیتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرما رہا ہے دنیا میں جو بھی ہے، چاہے وہ اللہ کو ماننے والا ہو، چاہے وہ اللہ کو نہ ماننے والا ہو، چاہے وہ نبی کو ماننے والا ہو، چاہے وہ نبی کو نہ ماننے والا ہو، چاہے وہ اسلام کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، آپ ان لوگوں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو۔ پیاسا ہے تو اس کو پانی پلاؤ، اگر بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلاؤ، ننگا ہے تو اس کو کپڑا پہناؤ، اگر بے گھر ہے تو اس کو گھر دلاؤ۔ یہ نہیں کہا مسلمانوں کو ساتھ دو، مسلمانوں کو کھانا کھلاؤ، مسلمانوں کو پانی پلاؤ، یہ اسلام کبھی تعلیم نہیں دیا، سب کو لے کر چلنے کا دیا ہے۔ تو آج ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ہندوستان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے خاطر کیا کیا ہے۔ آج مسلمانوں کو اٹھا کر پوچھا جائے بتاؤ ہندوستان کے خاطر کون کون شہید ہوئے ہیں، کتنے لوگ، کتنے علماء شہید ہوئے ہیں، کس کس نے قربانیاں دیے ہیں، تو آج ہمارے مسلمانوں کی زبان سے صرف ابوالکلام کے علاوہ کوئی اور نام نہیں نکلتا۔ ابوالکلام رحمت اللہ علیہ کے علاوہ کتنے لوگ قربانیاں دیے ہیں، کتنے لوگ خون کے ندیوں میں اپنے آپ کو شامل کیے ہیں۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مکی مہاجر رحمت اللہ علیہ، محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، یہ تمام حضرات کون ہیں جو ہمارے ہندوستان کو آزاد کرانے میں جان کی بازیاں لگا دیے، جان کا نذرانہ پیش کر دیے۔ آج اسی ہندوستان میں ہمارے لیے سوالیہ نشان لگا دیا گیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کو ہم دیکھیں، اور آنے والا جو دن ہوتا ہے یہ جمہوریت کے دن ہی نہیں، آزادی کے دن ہی نہیں، پورا سال ہمارے لیے ہے۔ ہم اس میں لیے دیکھیں کہ ہندوستان کے لیے ہمارے مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی۔ زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے، ہم لوگ بھی آئے اور ہم لوگ بھی چلے جائیں گے، لیکن ہماری زندگی اللہ کے احکامات کے موافق چلتے رہنا چاہیے، چاہے ظلم ہو چاہے عدل ہو، مرنا تو ہے، موت تو آنا ہے، لیکن موت آنے سے پہلے اللہ کے احکامات پر زندگی گزارنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ہر جمعہ میں کہتا ہوں نماز صرف جمعہ کے دن نہیں پڑھنا ہے، ہر دن 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، ہر دن 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا 5 مرتبہ لگائی جاتی ہے، 5 مرتبہ مسجد کو آنا ہے۔ دل میں جب آتا ہے جب نماز پڑھنے والا یہ حقیقی مسلمان نہیں ہے، یہ دل کا مسلمان ہے۔ ہمیں دل کا مسلمان نہیں بننا ہے، اللہ کا مسلمان بننا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت ادا فرما لیں۔